الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ محترم سامعین و حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، جوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ زندگی کی بہت اہم ترین عمر ہوتی ہے۔ انسان کی جوانی خود انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی جوانی اس کے قوم پر، اس کے خاندان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر خاص طور پر اس عمر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ جوانی کتنی اہم ہے، کتنی زیادہ قدر و قیمت کی حامل ہے، اور کسی بھی قوم کے جو جوان ہوتے ہیں وہ اس قوم کا جوہر ہوتے ہیں۔ اس قوم کی ترقی، اس قوم کی بھلائی اور اس قوم کی کامیابی اس قوم کے جوانوں کی محنت، کوشش اور جد و جہد پر منحصر ہوتی ہے، کیونکہ اس عمر کے اندر جذبہ ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں مل کر کے کسی بھی قوم کو مضبوطی عطا کرتی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ کہیں بھی کوئی انقلاب آیا ہو، کہیں بھی کوئی تبدیلی آئی ہو، کہیں بھی کوئی قومی کامیابی کا جھنڈا لہرایا ہو تو وہاں پر آپ کو نوجوان ضرور ملیں گے، ان کا ساتھ ضرور ملے گا، ان کی کوششیں آپ کو ملیں گی، اور ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس قوم کے فرزند ہیں، امت مسلمہ، اس امت کے جو اولین لوگ ہیں جنہیں صحابہ کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی جو تھے، ان میں جو نوجوان تھے جنہوں نے جوانی کی عمر میں اسلام کو قبول کیا یا ان کی جوانی کو اسلام ملا، انہوں نے کیسے کیسے کارہیں نمایاں انجام دیے، کیسی کیسی کوششیں کی، نبی کا کس طرح سے ساتھ دیا، کس طرح سے دامے درمے قدمے سخنے اپنے آپ کو اسلام کی ترقی اور اس کے بہبود کے لیے لگا دیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ جوانی کی عمر میں اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد ان کے جو کارہیں نمایاں ہیں وہ تاریخ کے اوراق پر چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ ان کے تعارف کی ضرورت ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ہمارا جو جذبہ تھا، جوش تھا، ولولہ تھا، ہمارے اندر دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانی کا جو ایک عزم تھا وہ کھو گیا، اور ہم اور ہماری قوم کے جو نوجوان ہیں وہ صحابہ کے نقش قدم سے ہٹ گئے۔ وہ نوجوان صحابہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، جن کے نام میں نے ابھی لیے ہیں، آج ہماری ملت اور اس امت کے جو نوجوان ہیں
آج ذرا غور سے دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں اور یہ کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہم کو اور آپ کو اپنے انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم اسلام کی بلندی چاہتے ہیں، اگر ہم توحید کی اشاعت اور اس کی اشاعت چاہتے ہیں، اس کا غلبہ چاہتے ہیں، تو ہم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چل کر کے دین کے لیے، دعوت کے لیے اور منہج کے لیے کام کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اسی بات کی ہے۔ آج محاسبے کا وقت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو آج محاسبہ کرنا چاہیے کہ حقیقت میں ہم کیا ہیں اور وہ کیا تھے۔ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا؟ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارے نوجوان بے راہ رو ہو گئے۔ ان کا عملی، اخلاقی اور دینی تعلق صحابہ سے ٹوٹ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا زوال، ادبار، پستی ہمارا مقدر بن گئی۔ کیسے تھے وہ نوجوان صحابہ؟ کیسا تھا ان کا جذبہ ایمان؟ کیسا تھا ان کا جذبہ عمل؟ اس کو دیکھو اور ان سے تحریک لو، ان سے تحریک لو، سبق حاصل کرو اور تاریخ کو دہراؤ۔ ان کے نقش قدم پر چلیے آپ۔ آج بہت ضرورت ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کام کرنے کی، دعوت کی، تبلیغ کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں شرک کے کرنے والے کتنا زیادہ جوش اور جذبے سے لبریز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بدعات کی سرپرستی کرنے والے کتنا زیادہ سرگرم ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گناہ اور معصیت کی تبلیغ کرنے والے کس طرح سے میدان عمل کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر سناٹا ہے، یہاں پر چند لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، باقی خواب غفلت کے شکار ہیں۔ اس لیے آپ کو سلف صحابہ سے، سلف سے تحریک لے کر کے اور میدان عمل میں اترنا ہے، اور سب سے زیادہ عقیدے اور منہج کے تحفظ کا کام کرنا ہے، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ میرے بھائیو، یہ جو صحیح دین ہے، جو صحیح عقیدہ ہے، جو صحیح منہج ہے، دھیرے دھیرے گمنام ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے اہل حدیث اور سلفی بھائی، ان کو بھی منہج کا شعور نہیں، ان کو بھی صحیح عقیدے اور صحیح دین کا شعور نہیں۔ ان سے کبھی جب یہ کہو ارے بھائی نماز ذرا نبی کے سنت کے مطابق پڑھو، نبی ہاتھ کہاں باندھتے تھے، نبی رکوع کیسے کرتے تھے، نبی سجدے کیسے کرتے تھے، یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو کہتے بھائی ہاتھ آگے ہی باندھ رہا ہوں، پیچھے نہیں باندھ رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہو یہ جواب؟ ایک اہل حدیث اور ایک اہل حدیث مسلک سے، منہج سے تعلق رکھنے والا مسلمان ایسا کہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں ہاتھ آگے ہی باندھتا ہوں، پیچھے نہیں باندھتا ہوں۔ آپ منہج کو ہلکے میں لیتے ہو، آپ عقیدے کو ہلکے میں لیتے ہو، آپ نبی کے طریقے کو ہلکے میں لیتے ہو۔ اس سے زیادہ غفلت اور اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوگی؟ نبی نے کہا کل وا فی النار الا واحدہ، جتنے بھی فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ ما کان علیہ الیوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، اسی طریقے کو جو فالو کرے گا وہی جنت میں جائے گا، اسی کی منزل جنت میں جنت ہوگی، باقی اور لوگ نہیں۔ وہ صحیح عقیدے، صحیح منہج پر نہیں ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے پھر جنت میں داخل کرے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جس کے لیے ضمانت ہے، جس کے لیے گارنٹی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ میرے بھائیو، بات میں صحابہ کی کر رہا تھا۔ صحابہ کرام، آپ ان کو پڑھیے، آپ ان کو دیکھیے، کیسا جذبہ عمل تھا ان کا۔ سب سے اہم چیز آج جذبے کی ہے، ولولے کی ہے، اس جوش کی ہے جو دین ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس جوش اور اس جذبے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی غلط طریقے پر اس کا رد اظہار کرے، آدمی اس جوش اور جذبے کا غلط فائدہ اٹھائے۔
جس طرح سے تحریکی اور اخوانی مسلمانوں کے اسی جذبہ ایمان کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں، ان کو طاغوت کے نام پر حکومتوں سے لڑا دیتے ہیں، ان کو اسلامی نظام کے نام پر سسٹم سے بھڑا دیتے ہیں، اور ایک طوفان بے تمیزی بپا ہوتی ہے، خون بہتا ہے، جان جاتی ہے، اور پورا ملک تباہ و برباد اور راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ میں اس طریقے کی بات نہیں کرتا، میں صحابہ کے جذبے ایمان و عمل کی بات کرتا ہوں۔ وہ جس جذبے ایمان و عمل سے لیس تھے، ویسا جذبے ایمان و عمل اپنے اندر پیدا کیجئے۔ دیکھیں محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول تھے، نوجوان تھے، عمر جوانی تھی، عمر شباب تھا، ایمان سے اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا تھا، جذبہ توحید سے سرشار تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی اپنی دولت، اپنے پیسے اور اپنے مال کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، آپ کے بارے میں غلط قسم کے نازیبا الفاظ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ کی شان میں گستاخی، آپ کی توہین، آپ کی تذلیل، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کو قتل کروں گا، میں اس کو ماروں گا، اگرچہ وہ قلعہ بند ہے، اگرچہ اس کے پاس فوج ہے، اگرچہ اس تک پہنچنا بہت مشکل ترین کام ہے، لیکن آپ مجھے اجازت دیں، میں اس تک پہنچ کر کے اس کا کام تمام کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دیا۔ کہا اللہ کے نبی ایک اجازت اور دے دیجئے کہ میں کچھ باتیں ایسی کہوں گا جو حقیقت میں اسلام اور دین کے اصولوں کے خلاف ہوں گی، لیکن یہ ایک حکمت ہوگی، یہ ایک طریقہ ہوگا اس تک پہنچنے کا، اس کو اپنے اعتماد میں لے کر کے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ یہ گئے اور کسی طرح سے کعب بن اشرف، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، آپ کی ہجو کرتا تھا، آپ کا مذاق اڑاتا تھا، اس کے پاس پہنچے، اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ میں لیا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، یہ معمولی کام ہے اتنے بڑے شخص تک پہنچنا اور اس کے قتل کا عزم لے کر کے اس کے قلعے میں داخل ہونا، یہ جان جوخم تھا، یہ سرفروشی تھی، لیکن جذبہ ایمان دیکھو، جذبہ عمل دیکھو، جذبہ فداکاری دیکھو کہ وہ پہنچ گئے اور اس کے پاس گئے، کہا ہم جو ہے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کو آپ کی کچھ مدد چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی کا نام لیا، کہا اس نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے، یہی وہ چاہتے تھے اعتماد میں لینے کے لیے، اس نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے، اب ہم سے کہتا ہے صدقہ و زکوٰۃ دو، دینا ہی پڑے گا ان کو اعتماد میں لینے کے لیے، تو کچھ سے آپ ہمیں جو ہے گلے ادھار دے دو۔ اس نے کہا تم کو کچھ چیزیں گروی رکھنی پڑیں گی۔ کہا ٹھیک ہے کیا رکھ دیں؟ کہا اپنی بیویوں کو۔ کہا نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم اپنی بیویوں کو کیسے گروی رکھ سکتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے اپنے بچوں کو رکھ دو۔ کہا بچوں کو پھر بعد میں لوگ تانا دیں گے کہ تیرا باپ کیسا تھا کہ تو اس کو مال کے وقت گروی رکھ کے آیا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنے ہتھیار یہاں رکھ دیتے ہیں، لے آتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، پھر جب ہم آپ کا قرض واپس کر دیں گے تو واپس کر دینا۔ تو کہا ٹھیک ہے تم اپنا جو ہے ہتھیار لا کے یہاں پہ رکھ دو۔ پھر یہ ہتھیار لے کر کے آئے اور اس کے بعد یہ اپنے محل میں تھا، اپنے بالا خانے میں تھا، اس کو آواز دیا کعب آ جاؤ۔ تو اس نے دیکھا تو وہ نیچے آنے کی اس نے کوشش کیا، تو اس کی بیوی نے کہا تم اس آواز کو سن کر مت جاؤ، اس آواز کے اندر سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ کہا رہے نہیں تم ایسی بات مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، یہ سب پہچان کے لوگ ہیں۔ پھر وہ نیچے آیا تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا آج آپ نے کون سی خوشبو لگا رکھی ہے؟ ہماری ناک معطر ہو گئی، ہمارا دل و دماغ باغ ہو گیا۔ کہا تم جانتے ہو میں نے فلاں فلاں خوشبو لگائی ہے اور عرب کی سب سے خوبصورت عورت آج میرے ساتھ ہے۔ کہا ذرا سا آپ خوشبو ذرا سا اور سنگھا دیتے، آپ کے سر میں جو تیل لگا ہوا ہے میں اس کی خوشبو لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ طریقہ اس کو مارنے کا۔ اس کے بعد اس نے سر نیچے کیا، اس کے سر کو پکڑا، کہا تم لوگ بھی خوشبو لے لو۔ اب سب لوگوں نے اچھے سے پکڑ لیا، حضرت محمد ابن مسلمہ نے اسی میں اس کا سر قلم کر دیا اور اس کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس
گستاخ رسول کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر کے آپ جو ہے نکلے، حالانکہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور ان کا پیچھا بھی کیا گیا، لیکن یہ کامیابی کے ساتھ نکل آئے۔ اور جب آپ مسجد نبوی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ محمد ابن مسلمہ اور ان ساتھیوں کے لیے جو اس خطرے کو مول لے کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے نکلے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے نبی دعائیں کر رہے تھے، اور جب دیکھا کہ خیر و عافیت کے ساتھ محمد ابن مسلمہ تشریف لے آئے ہیں اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا چکے ہیں، تب جا کر کے اپنی دعاؤں کو آپ نے موقوف کیا۔ آپ دیکھیں یہ جذبہ، دیکھو صحابی رسول کا کس طرح سے گستاخ رسول کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن عتیق۔ خیبر کے اندر ایک شخص تھا، ابو رافع نام تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، اول فول بک رہا تھا، آپ کے حوالے سے انتہائی نامناسب اور نازیبہ کلمات کہتا تھا۔ عبداللہ ابن عتیق نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے اور اپنے لوگوں کو لے کر کے اور اس کے قلعے تک پہنچ گئے، خیبر پہنچ گئے، اتنا لمبا سفر طے کر کے۔ اور پھر آپ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں رکو، میں کسی طرح سے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو کیسی سرفروشی ہے، کیسی جاں بازی ہے۔ یہ معمولی کام تھا، مارنا، اتنے بڑے قلعہ دار کو مارنا اور اتنے بڑے یہودی کو مارنا جو بہت مالدار تھا، امیر تھا اور اس کی حکومت تھی وہاں پر۔ لیکن یہ عزم، یہ جذبہ، یہ ولولہ جو ایمان کا تھا وہ پیدا کیا گیا تھا، اور اسی جذبے، اسی ایمان کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج یہ جو تعطل ہے، جمود ہے، آج یہ جو دین سے دوری ہے، آج یہ جو غفلت ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جذبہ ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، جذبہ عمل بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم سے ایک پروگرام میں آنا اور بیٹھنا بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جذبہ کتنا کمزور ہو گیا ہمارا۔ یہ کیسے لوگ تھے جو جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے، اور آج ہم کیسے ہیں کہ ہم سے اتنا بھی نہیں ہو پاتا تھوڑا سا وقت کی قربانی دے دیں، تھوڑا سا جمعہ میں پہلے پہنچ جائیں، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، کچھ دعوت کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہے تو اس میں بھی ہم اپنا شیئر دیں، اپنا حصہ بٹائیں۔ کچھ لوگ اگر آگے بڑھ کے کام کریں تو ان سے کہے بھی ہمارے لاج کوئی کام ہوگا تو آپ بتائیے، میں حاضر ہوں۔ کچھ لوگ اگر پروگرام کر رہے ہیں تو کہیں کہ بھائی کچھ پیسے کی یا اس طرح سے ہم کو کہیں ضرورت رہے گی تو آپ بتائیے۔ ایسے پروگرام بار بار کرائیے، ہونا چاہیے، تذکیر ہونی چاہیے، تحریک ہونی چاہیے، لوگوں کو مسجد سے جوڑنا چاہیے، لوگوں کو دین سے جوڑنا چاہیے۔ ایسے اگر جذبہ ہوتا تو ایسے کچھ نوجوان زمین پر نظر آتے۔ ہوتا یہ ہے کہ 2-3 لوگ 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہی بیچارے کام کرتے ہیں، وہی بیچارے دوڑتے ہیں۔ مسجد بنانی ہے تو چندہ کرنے جائیں گے، بھمنڈی گئے، بمبئی گئے، ناسک گئے، پونا گئے، یہی چند لوگ 4-5 لوگ بیچارے ایکٹیو ہوتے ہیں، باقی لوگ ہاں ٹھیک ہے، اچھا چل رہا ہے، بلاؤ تو آتے نہیں ہیں۔ جذبہ نہیں ہے میرے بھائیوں، شوق نہیں ہے دین کا۔ وہی جذبہ جو کھو گیا ہے وہی لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو جذبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کتنا بڑا جوخم لیا انہوں نے، اپنے ساتھیوں کو دور کھڑا کر دیا، اور قلعہ جب بند ہونے لگا تو یہ صحابی رسول عورتوں کی طرح سے ایک جو ہے دوپٹہ اپنی پر ڈالی، ایک چادر ڈال لی تاکہ آدمی سمجھے کہ یہ عورت ہے اور وہاں پر کچھ کر رہی ہے، یعنی قضائے حد وغیرہ کچھ کر رہی ہے۔ تو جیسے قلعہ بند ہونے لگا تو اس کی نظر ان کے اوپر پڑی، کہا بھائی جس کو اندر آنا ہو آ جاؤ، قلعہ بند ہونے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنا چہرہ چھپا کر کے، یہ صحابی رسول یہ اپنا چہرہ چھپا کر کے یہ قلعے میں داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد یہ دیکھنے لگے کہ قلعہ بند کرنے کے بعد یہ چابیاں کہاں رکھتا ہے۔ دیکھا کہ چابی فلاں جگہ رکھی۔ جب یہ چلے گیا اور ابو رافع جو محفل سے جاتا تھا، شعرا سے اشعار کہلواتا تھا، اس کی محفل اور اس کا مشاعرہ جب ختم ہوا، یہ دھیرے سے آ کر کے قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو اندر لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ابو رافع کے بالا خانے پر چڑھتے ہیں
وہ بہت اندر رہتا تھا، کئی دروازے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے ہر دروازے سے داخل ہوا، دروازے کو بند کر دیا، پھر داخل ہوا، پھر دروازے کو بند کر دیا کہ یہ چلائے، مطلب میں اور وہ رہوں اور یہ چلائے تو کوئی اس کی مدد کو نہ آنے پائے اور میں اس کا کام تمام کر دوں، میں رہوں نہ رہوں اس کی پرواہ نہیں، مگر گستاخ رسول کو نہیں رہنا ہے، اس کو مرنا ہوگا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جس نے غلاظتیں بکی ہیں اس کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے خطروں کے حوالے کر دیا، گیٹ بند، دروازے پر بند کرتے چلے گئے، اور جب خاموشی کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں جب پہنچ گئے، اندھیرا تھا تو کہتے ہیں کہ ابو رافع تم کہاں ہو؟ تو جیسے کہ یہ کہتا ہے تم کون ہو، آواز سے انہوں نے سمت معلوم کر لیا، آواز سے اندازہ لگا لیا کہ آدمی فلاں جگہ ہے، چھلانگ لگا دیا اور نیزہ اس کو مارا، لیکن شاید وہ بچ گیا تھا۔ پھر وہ خاموش تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عتیق نے پھر ایک آپ نے تدبیر کی کہ ان کا آدمی بن کر کے کہا ابو رافع کچھ ہوا ہے کیا؟ ابھی آواز آئی تھی تمہارے پر حملہ تو نہیں ہوا ہے؟ کہتے ارے تجھ کو تیری ماں گم کرے، میں یہاں ہوں، مجھے بچا۔ فوراً آواز پہچان لیا اور چھلانگ لگا دیا اس کے اوپر، اور اس کے بعد اس کو اچھے سے قتل کر دیا، نیزہ اتار دیا اس کے اندر، اور اس کے بعد کام کرنے کے بعد یہ نکلے وہاں سے اور ہر سیڑھی اترتے گئے اور پھسل کر گرے کہ ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، لیکن ان کو اطمینان تھا کہ میں نے گستاخ رسول کو مار دیا ہے، اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ یہ جلدی سے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے قلعے کے باہر آ گئے، لوگ کہتے کہ جلدی سے نکلو نہیں تو وہ ہم کو پکڑ لیں گے۔ تو عبداللہ ابن عتیق نے کہا نہیں، جب تک میں اس کے موت کی خبر نہیں سن لوں گا، اس کے موت کی جب تک خبر نہیں سن لوں گا تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ صبح جب مرغ نے اذان دی اور قلعے پر ایک آدمی چڑھ کر کے کہتا ہے کہ ابو رافع مارے گئے، ہمارے اور آپ کے قلعہ دار ختم کر دیے گئے، ان کو کسی نے مار ڈالا، تب یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان تھے، نوجوان صحابی تھے، جذبہ عمل دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گستاخ ہو کس طرح سے کیفر کردار تک پہنچایا انہوں نے۔ میرے بھائی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جذبہ عمل تھا، جذبہ ایمان تھا، اور وہ محرک ہوتا تھا دین کے کاموں کے لیے، وہ محرک ہوتا تھا اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، وہ محرک ہوتا تھا کہ اسے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی تھی۔ آج وہی جذبہ عمل ہم سے کھویا گیا ہے، آج وہی جذبہ ایمان نہیں رہ گیا، اور وہ جذبہ جیسے پیدا ہوتا ہے، وہ قوت جیسے انسان کے اندر آتی ہے، اور وہ ذرائع بھی ہم نہیں استعمال کرتے۔ یہ مجلسیں دین کی، یہ محفلیں جہاں ایمان تازہ ہوتا ہے، جہاں سلف کے واقعات کو سن کر کے دل و دماغ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک تحریک ملتی ہے، ہم ان مجلسوں کا بھی حصہ نہیں بنتے، ہم ان مجلسوں سے بھاگتے ہیں۔ کیسے ایمان آئے گا، کیسے جذبہ آئے گا؟ آج اسی جذبے کو، اسی ولولے کو اور اسی عظیم الشان قوت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ نوجوان صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا، آپ نے جانا یا آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ یہ جو قرآن ہم جو پڑھتے ہیں یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ آپ کے ہاتھوں کو وہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے اللہ کے کلام کو لکھا، اللہ کے وحی کو لکھا، اللہ کے باتوں کو قلم سے آپ نے سپرد کتاب کیا، سپرد کرداس کیا۔ یہ آپ کو شرف حاصل ہے، یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر جب حملہ ہوا اور ظالم نے ان کے ہاتھ کو جب کاٹا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ تو کتنا بدنصیب ہے اے بدبخت کہ تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جس ہاتھ نے فلاں سورہ سے لے کر کے فلاں سورہ تک قرآن کو لکھا تھا۔ تو کتنا بدنصیب اور کتنا بدبخت ہے کہ تو نے وہی لکھنے والے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔
حضرت زید بن ثابت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ زید بن ثابت یہ فرائض کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے، شعور رکھنے والے اور جانکاری رکھنے والے ہیں، اور فرائض کو پورے علم دین کا نصف قرار دیا گیا ہے۔ فرائض کیا ہے؟ علم دین کا آدھا صرف فرائض پر مشتمل ہے، اور اس میں وہ بہت ماہر تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نوجوان صحابی تھے، ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے، ان سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور علم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو صحیح علم، صحیح نالج، صحیح شعور علم دین کا ہمارے نوجوانوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر خود دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ علم حاصل کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ نے علم حاصل کیا، دین سیکھا، اور اس دین کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ پیچھے سے آپ نے حرکت محسوس کی، تو آپ نے پیچھے دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس چھوٹے صحابی ہیں، ابھی 10-12 سال کے رہے ہوں گے، اور نبی تہجد پڑھ رہے ہیں اور پیچھے عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے۔ کہا بیٹا تم یہاں؟ کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم تھا کہ آج آپ رات میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گزارنے والے ہو۔ دیکھیے اس چھوٹے سے بچے کا دماغ دیکھیے کہ مجھے پتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی، اور ہے عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی۔ کہا مجھے معلوم تھا کہ آپ میرے خالہ کے ہاں آپ کی باری ہے، اس لیے میں اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر کے آ گیا تھا کہ دن بھر تو میں دیکھتا ہوں، آپ کو سنتا ہوں، آپ سے علم حاصل کرتا ہوں، مگر رات میں بھی آپ کچھ سیکھوں، رات میں بھی آپ کے عملوں سے فائدہ اٹھاؤں، رات میں بھی آپ کی سنتوں کو دیکھوں اور اس کا علم حاصل کروں۔ ایک چھوٹے سے بچے کا جذبہ دیکھو، شوق علم دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ دے دینا، دین کی فقہ ہے، دین کا فہم دے دینا، کتاب کا فہم دے دینا، اور کتاب قرآن کی تفسیر کا ان کو علم دے دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بہت بڑے مفسر قرآن تھے، تفسیر کی گہرائیوں کو جانتے تھے، اس کی گہرائیوں کو جانتے تھے۔ اور یہ جو ہمارے سلف ہیں، اللہ نے ان کے وقت میں اتنی برکت رکھی تھی کہ کم وقت میں یہ بڑے جید اور چوٹی کے علامہ بن گئے، اور چوٹی کے میراث جاننے والے، تفسیر جاننے والے، فقہ جاننے والے بن گئے۔ آج کوئی اگر کھڑا ہوتا ہے انگریزی میں 2-4 لفظ بول دے، کوئی بردر آئے اور کچھ جو ہے چیپٹر نمبر ورس نمبر بول دے، تو ہمارے یہ نوجوان لٹو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کتنا بڑا عالم دین آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہو سلف کا علم کیا تھا؟ آپ کو نہیں معلوم؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کی تفسیر کیا ہے، مجھ سے کبھی بھی پوچھ لو۔ اتنا خود اعتمادی، اتنا کانفیڈنس کہ قرآن کی کوئی بھی آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اور اس کا مفہوم کیا، مجھ سے کبھی بھی پوچھ لو۔ آج یہاں آدمی آیت نہیں پڑھتا ہے، صرف کہتا ہے ورس نمبر یہ، چیپٹر نمبر یہ۔ ہمارے نوجوان دیوانے ہو جاتے ہیں، ورس نمبر، عالم دین پوری قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہے تب یہ متاثر نہیں ہوتے ہیں، اور ایک آدمی صرف چیپٹر نمبر، اس کا ٹرانسلیشن انگلش یا اردو میں کر دیا تو آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر مفسر تھے، نبی نے ان کے لیے دعا کیا تھا، نوجوان صحابی رسول تھے۔ یہ جب اللہ کے نبی نے مکہ سے ہجرت کیا تو آپ کی عمر 3 سال تھی، اور جب اللہ کے نبی نے وفات پائی تو آپ کی عمر 13 سال تھی۔ نوجوان صحابی رسول، یہ 13 سال کے بچے، 14-15 سال کے بچوں کو دیکھیے، ابھی آپ کو ملیں گے موبائل چلاتے ہوئے، ابھی آپ کو ملیں گے گیم کھیلتے ہوئے، ابھی آپ کو ملیں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے اور گیند اور بلہ بجاتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ ہم اپنے ان بچوں کو جو 10 سال 12 سال 13 سال کے ہو جاتے ہیں، ہم کو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کو اسکول ٹائم پر بھیجنا ہے ورنہ کمپلین آئے گی، ہم کو اسکول سے ٹائم پر لانا ہے،
یقین ہو جاتا ہے یہ 13 سال کے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اتنا جید عالم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار صحابہ کرام کی مجلس تھی، بڑے بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر ایک کنارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اکابر صحابہ کو ذرا سا یہ چیز ناگوار گزری کہ ہم اکابر ہیں اور ہمارے مجلس میں یہ بچہ چھوٹا سا یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگ رہا ہے، اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مزاج جو ہوتا ہے، بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی بڑے لوگ رہیں، چھوٹے لوگ یہاں پر نہ بیٹھیں، ایک فاصلہ رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو محسوس کر لیا، آپ کو اس چیز کی کھٹک لگ گئی، تو آپ نے فوراً ایک سوال کر دیا۔ آپ نے کہا لوگوں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک سوال ہے اس کا آپ جواب دیں۔ سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہا یہ بتائیے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عباس رضی اللہ جلیل القدر عالم دین مفسر قرآن نوجوان صحابی تھے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ نے دین کا علم کتنا حاصل کیا آپ بتائیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کے کیا آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کفر کس کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں چھوٹا نفاق کیا ہے، بڑا نفاق کیا ہے، وہ نفاق جو اسلام کو دائرے اسلام سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے وہ کیا ہے، اور وہ نفاق جس سے گناہگار ہوتا ہے آدمی اور وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، وہ نفاق کیا ہے، بدعت مکبرہ کیا ہے، بدعت چھوٹی بدعت کون سی ہے، بڑی بدعت کون سی ہے، یا اس طرح سے حرام اور حلال، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ، آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہے؟ کتنے نوجوانوں کو اگر کھڑے ہو کر کے اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں معلومات لیا جائے تو ان کو معلومات نہیں ہے، پھر کیسے آپ پکے سچے اور اچھے مسلمان بن سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید کو پہلے جانو، عقیدے کو پہلے جانو، عقیدے اور توحید کا شعور پہلے تمہیں ملنا چاہیے۔ عمل کے اندر آپ کے نکھار اسی وقت آئے گا جب آپ کے عقیدے کے اندر مضبوطی اور پائیداری ہوگی۔ تو یہ علماء صحابہ تھے، نوجوان صحابہ تھے، جن کا علم، جن کا تفقہ، جن کا تبحر علمی، جن کی تحقیق، جن کا مطالعہ غیر معمولی تھا۔ ان سے ہمارے نوجوانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہو، آپ کالج جا رہے ہو، آپ یونیورسٹی جا رہے ہو، آپ اسکول جا رہے ہو، دین کے علم کے لیے آپ کتنا وقت دے رہے ہو؟ آپ تو کلاسز بھی جا رہے ہو، آپ تو اسکول میں بھی جا رہے ہو، آپ کے کئی گھنٹے آپ کے جا رہے ہیں دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے، بہترین کیریئر کے لیے آپ 12، 8 اور 7 گھنٹہ دے رہے ہو، لیکن اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آپ دین کا علم کتنا حاصل کر رہے ہو؟ کتنا حاصل کر رہے ہو؟ آپ نے کیا پڑھا؟ دین کے نام پر آپ نے صرف ناظرہ قرآن پڑھا ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھا کر کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو دین سکھا دیا، نہیں، صرف ناظرہ قرآن دین نہیں ہے، وہ تو قرآن پڑھنا آپ جان جاتے ہو۔ ارے قرآن میں کیا لکھا ہے، احادیث میں کیا لکھا ہے، اسلام کی مبادیات کیا ہیں، حلال و حرام کیا ہے، عقائد کیا ہیں، نبی کی سیرت کیا تھی، صحابہ کی سیرت کیا تھی، ازواج مطہرات کا کردار کیا تھا، ان کی حیا، ان کی شرم، ان کے ایمان، زندگی کے ایمان افروز واقعات، یہ سب کچھ بھی سیکھنا چاہیے۔ اور ہر مسلمان کو، ہر مسلمان نوجوان کو جو عصری علوم سے جڑا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ آدھا گھنٹہ ہی صحیح لیکن روزانہ دین وہ سیکھے۔ وہ بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن کبھی بھی دین سیکھیے تو مستند علماء سے سیکھیے، اور ایسے لوگوں سے جو سیلف اسٹڈی سے عالم بن گئے اور اپنے آپ کو عالم باور کرا رہے ہیں، چیپٹر نمبر ورس نمبر بتا رہے ہیں، ایسوں سے نہیں، جن لوگوں نے کسی مستند ترین اساتذہ سے علم حاصل کیا ہو، جن کا معتبر علم ہو، ان سے علم حاصل کرو، نہیں تو بتائیں گے اللہ ہر جگہ ہے،
اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو مستند علماء سے دین نہیں سیکھتے، وہ اس طرح کے خرافات پھیلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ النظافۃ نصف الایمان، یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ صفائی آدھا ایمان ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو مقولہ ہے، تو کہاوت ہے۔ کون ایسا کہے گا جو طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق اور سسٹم کے سے دین کا علم نہیں سیکھے ہوئے ہوگا، وہ ایسا کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنے بھی عبادلہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام عبادلہ، عبداللہ جن کے نام تھے صحابہ کے، یہ نوجوان صحابہ تھے۔ ان کو پڑھیے، ان کے زندگی کے واقعات کا مطالعہ کیجئے، آپ کو تحریک ملے گی، آپ کو جذبہ ملے گا، آپ ایمان سے روشناس ہوں گے، آپ کے اندر عمل کا جوش پیدا ہوگا۔ ان کو آپ پڑھیے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد نے جب ان کا نکاح کیا، ان کی شادی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے پوچھا، آ کے اللہ کے نبی سے بتایا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی، نکاح کیا، اور کچھ دنوں کے بعد میں ان کی بیوی سے میں نے پوچھا تاکہ جو ہے بیٹا اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، میں ذرا اس چیز کی تحقیق کر لوں، اگر کچھ کمی اور کوتاہی ہے تو اپنی جو ہے اپنے بیٹے کی اصلاح کروں۔ دیکھو کتنی فکر ہوتی تھی۔ تو ان سے پوچھا، اس نے کہا آپ کے بیٹے بہت اچھے ہیں اور بہت نیک ہیں، صالح ہیں، پرہیزگار ہیں، میں بہت ان سے متاثر ہوں، لیکن ایک کمی ہے، وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اتنے دن ہو گئے ان کا دن روزے میں گزرتا ہے اور ان کی رات قیام اللیل میں گزرتی ہے، وہ ابھی تک میرے بستر پر نہیں آئے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتلایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو کو بلایا، کہا میں نے اس طرح کی باتیں تمہارے بارے میں سنی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ما اردت ذلک الا خیرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا صرف خیر کے ارادے سے کیا ہے، خیر کے ارادے سے کیا ہے، اور وہ خیر یہ ہے کہ میں ابھی جوان ہوں۔ میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، یقیناً اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے رہنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے، اللہ کے نبی نے ان کو اس سے منع کیا، لیکن میں اس صحابی رسول کے جذبے کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کے دن کہاں گزر رہے ہیں؟ آج آپ کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ آج آپ کی صبح شام کہاں گزر رہی ہے؟ لیکن یہ صحابی رسول، نوجوان صحابی رسول، اس کا جذبہ ایمان دیکھو، اس کی سوچ، ان کی فکر دیکھو، کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی جوان ہوں، ابھی طاقت ہے، قوت ہے، توانائی ہے، کل کو میں کمزور ہو جاؤں گا، کل کو میرے بدن کے اندر توانائی نہیں رہ جائے گی، کل یہ عالم شباب نہیں ہوگا، قوتوں سے بھرپور میرا یہ جسم نہیں ہوگا، تو میں نہ صحیح سے روزے رکھ پاؤں گا، نہ صحیح سے نمازیں پڑھ پاؤں گا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ جب تک میرا یہ عالم شباب ہے تب تک میں عبادت کر لوں، بندگی کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کل کمزور ہو جاؤں اور پھر یہ تب و تاب نہ رہ جائے اور عبادتیں مجھ سے نہ ہو پائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور کہا کہ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، ایسا تم نہیں کر سکتے، اسلام تم کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ صحیح جو تھا اللہ کے نبی نے، تم روزہ رکھو، لیکن تم جو ہے مہینے میں اتنے روزے رکھ لیا کرو، روزانہ تم کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم قرآن پڑھو، لیکن تم کو جو ہے ایک دن میں 2 دن میں قرآن ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو 1 ہفتے میں ختم کرو، 2 ہفتے میں ختم کرو۔ نبی نے ان کو نصیحت کی۔ یہ صحابی رسول دیکھو، آج پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن ہمارا نوجوان قرآن نہیں اٹھاتا، رمضان کا چاند دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد قرآن میں نے کہاں رکھا تھا، تو کچھ دیر لگ جاتا ہے قرآن ڈھونڈتے ہوئے، یہاں بھی نہیں مل رہا ہے، وہاں بھی نہیں مل رہا ہے، وہاں بھی نہیں مل رہا ہے، تو بڑی دیر کے بعد قرآن ملتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں
یہ قرآن جہاں سے ہمیں ایمان ملنے والا ہے، جہاں سے ہمیں جذبہ عمل ملنے والا ہے، جہاں سے ہمیں ہمارے ایمان کو تازگی ملنے والی ہے، یعنی جو چشمہ ہے اس چشمے کے پانی سے ہی ہم محروم ہیں۔ وہ قرآن جو ہمارے ایمان کو تازہ کر جائے، تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے ایمان والوں کا۔ لیکن جب قرآن ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، جب قرآن کے ترجمے ہی کو نہیں پڑھ رہے ہیں، جب قرآن کی آیتوں سے ہم اپنے ایمان اور اپنے دل کو سیراب ہی نہیں کر رہے ہیں، تو کیسے ایمان تازہ ہوگا؟ تو یہ صحابی رسول تھے اتنے جلیل القدر، ان کا جذبہ عمل دیکھو، اور ان کے جذبہ عمل کو دیکھ کر کے کچھ سبق حاصل کرو۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ جو آپ کو عمر ملی ہوئی ہے، یہ جو آپ کو طاقت اور قوت ملی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ طاقت، یہ قوت جو ملی ہوئی ہے، آپ اس کے بلا شرکت گہرے مالک ہو، اور آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے؟ یہ جوانی، خاص طور پر اس جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑے گا جب تک آپ اپنی جوانی کے ایک ایک صبح اور شام کا حساب صحیح صحیح اللہ کے نہیں دے دو گے۔ اب بتائیے، کیا آپ اس بات کے بعد بھی گوارا کرتے ہیں کہ آپ اپنی جوانی کو ضائع کریں گے؟ دوستوں کے ساتھ راتوں کو نکل جائیں گے ڈھابے پہ، راتوں کو نکل جائیں گے ہوٹل پہ سیر و تفریح کے لیے، سمندر کے کنارے ادھر ادھر۔ کتنے ہمارے یہ نوجوان بھائی ہیں جو اپنے وقت کو بے رحمی کے ساتھ ضائع کرتے ہیں، بے رحمی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گپیں لڑانے میں، دوستوں کے ساتھ بائکنگ اور ریسس کرنے میں، دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر کھانا کھانے جانے کے لیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی کس چیز کی ہے؟ یہ فیشن پرستی۔ فیشن، ارے فیشن کے نام پر کیا کیا آپ کر رہے ہیں؟ فیشن کے نام پر لڑکا لڑکی بن کے گھوم رہا ہے اور لڑکی لڑکا بن کے گھوم رہی ہے۔ یہ جینس پینٹ ٹی شرٹ لڑکیاں پہننے لگی، اور یہ بالیاں اور یہ چین اور کیا کیا لڑکے پہننے لگے۔ یہ فیشن کے نام پر ہو رہا ہے۔ فیشن کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ فیشن کے نام پر آج لڑکے لڑکیوں کی طرح بات کرتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کی طرح بات کرتی ہیں فیشن کے نام پر۔ یہ سب ویسٹرن کلچر اور یہ کرکٹروں کو دیکھ کر، ایکٹروں کو دیکھ کر کے یہ ہمارے نوجوان چلتے ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ اپنی ڈی پی ایکٹر، اپنے ان کے جو ہے سوشل میڈیا پر ان کی ڈی پی فوٹو لگاتے ہیں، ایکٹروں کا فوٹو لگاتے ہیں، کرکٹروں کا۔ یہ تم ان کے فین ہو، آپ ان کے دلدادہ ہیں، آپ ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ آپ کے رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، آپ کے رول ماڈل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں رہے، آپ کے رول ماڈل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا علی میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کو میرے بستر پر سونا ہے۔ حضرت علی کو پتا تھا کہ یہ بستر یہ بہت جان جوخم والی بات ہے، یہاں حملہ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بستر پر سونا گوارا کر لیا، اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے زندگی بھر غربت اور مسکنت کی زندگی گزاری، اور ان کا جب نکاح ہوا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر اوقات کے لیے نہیں تھا کچھ، تو اللہ کے نبی نے آپ کو اللہ کے نبی نے گدا دیا، مشکیزہ دیا، اللہ کے نبی نے چادر دی، تکیہ دیا۔ یہ گزر اوقات کی جو ضروری چیزیں، بنیادی چیزیں ہیں، یہ تک نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور یہ اللہ کے نبی نے آپ کو دیا۔ یہ غربت اور مسکنت کی زندگی، آج آپ مادہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ دنیا کی چمک دمک نے آپ کی آنکھوں کو کھیرا کر دیا ہے۔ آپ کہتے ہو میں یہ کورس کروں گا کیونکہ اس میں پیمنٹ اتنی ہوتی ہے، میں یہ کورس کروں گا اس میں پیسہ زیادہ ہے۔ آج یہ سوچ بچپن سے ہم لے کر کے جوان ہوتے ہیں، کیا پیسہ زیادہ کمانا ہے، یہ پڑھائی کرنی ہے اور پیسہ زیادہ کمانا ہے، یہ مادہ پرستی اپنے پر مسلط کیے ہوئے ہو۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی غربت اور مسکنت میں آپ نے نکال دی، لیکن آپ دنیا کے اوپر فریفتہ نہیں ہوئے، آپ مال کے پیچھے نہیں بھاگے، آپ دولت کے پیچھے نہیں بھاگے، اور اسی غربت اور مسکنت کو جس میں نبی نے زندگی گزاری آپ نے اس کو گلے لگایا۔ آپ رول ماڈل مانیے کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان لوگوں کو، ناچنے گانے والوں کو آپ اپنا رول ماڈل بناتے ہو۔
آج یہ ہمارے نوجوان بچے جو 9ویں میں 8ویں میں 10ویں میں پڑھتے ہیں، یہ ریل بناتے ہیں اور گانوں پر ڈانس کرتے ہیں اور یہ ہیرو اور ایکٹروں کی ڈائلاگ بولتے ہیں، اور آج یہ نوجوان یہ ریل بناتے ہیں اور یوٹیوب پر اپنی ویڈیو ڈالتے ہیں. کیوں؟ پیسے ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے. پیسے آج سے ہی پیسے کمانے کا ایک جنون اپنے پر سوار کر لیا. آگے کیا ہوگا؟ آگے جب پیسہ نہیں کمائے گا تو چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، پاکٹ مارے گا. یہی کرے گا نا آدمی. جب بچپن سے اسی میں اپنے آپ کی پرورش کیے رہے گا آدمی، اور جب نہیں ہاتھ آئے گا کچھ، اسی راستے پر چلتا ہے آدمی. اس لیے اپنی سوچ کو بدلو، اپنی ترجیح کو بدلو، دین سے جڑو، علماء سے جڑو. میں ایک بات اور بتاتا ہوں آخر میں، شاید ٹائم ہو رہا ہے شاید نا، آخر میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں. ہمارے نوجوان، آج آپ کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے، آج آپ کو اہل علم سے کاٹا جا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ علماء سے جڑے رہو گے تو آپ نماز پڑھو گے، علماء آپ کو دین سکھائیں گے، علماء آپ کو دعوت دیں گے دین کی طرف، عمل کی رغبت دلائیں گے، گناہ سے آپ کو روکیں گے، آپ کو صحیح علم اور صحیح دین ملے گا. یہ علماء سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے، علماء سے بدظن کیا جا رہا ہے. اور کچھ علماء کا نام دیکھو، فلاں عالم، فلاں یہ کیسا کرتا ہے، وہ ایسے کرتے ہیں، اس نے ایسا کیا. چند عالموں کا نام لے کر کے پورے علماء سے آپ کو بدظن کیا جا رہا ہے. اور سب سے زیادہ اس میں آگے ہے تحریکی ذہن، اخوانی ذہن. یہ علماء سے نوجوانوں کو اس لیے دور کرتے ہیں کہ اگر نوجوان علماء سے جڑے رہیں گے تو ان کے اوپر ہمارا داؤ نہیں چلے گا. اور ورغلاتے ہیں، ان کو سیریا کا منظر دکھائیں گے، ان کو قطر کا منظر دکھائیں گے، ان کو لیبیا کا منظر دکھائیں گے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم جو ہے طاغوتی نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ علماء بزدل ہیں، یہ علماء سب بکے ہوئے ہیں، یہ سعودیہ کا پیسہ کھاتے، وہاں کا پیسہ کھاتے، یہ حق نہیں بولتے. اس طرح سے بول کر کے نوجوانوں کو وغلایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے علماء یہ سکھاتے ہیں کہ تشہد میں انگلی کیسے ہلانا ہے، اور ہم تم کو یہ سکھاتے ہیں کہ ٹریگر پہ انگلی کیسے دبانا ہے بندوق چلانے کے لیے. تمہارے علماء تم کو سکھاتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، اور ہم تم کو سکھاتے ہیں کہ دشمنوں کو اپنے ملکوں سے بھگانے کا طریقہ کیا ہے. سمجھ رہے ہو کتنا پرکشش جملے ہیں یہ. ہمارا نوجوان کھو جاتا ہے. اور پھر میرے بھائیو، علامہ ابن عثیمین اتنے متقی اور جلیل القدر عالم دین، ایسے عالم دین کو علامہ ابن باز ایسے عالم دین کے بارے میں کہتے ہیں یہ حید النفاس کے مولوی ہیں. تو ایک بہت بڑی سازش نوجوانوں کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ نوجوانوں کو علماء سے توڑا جا رہا ہے، نوجوانوں کو علماء سے کاٹا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ صحیح دین، صحیح شعور، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج سے لوگ محروم رہیں اور ہمارے دام میں آ جائیں، ہمارے جال میں آ جائیں. اس لیے آپ ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو علماء سے بدظن کریں. میرے بھائیوں، کمیاں ہر کسی کے اندر ہوتی ہیں. علماء بھی جو ہوتے ہیں وہ انسان ہی ہیں، چند لوگوں سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کا یہ پورا طبقہ یہ غلط ہے، یہ خراب ہے. اس سے جڑنا اور اس سے دین لینا، اس سے دینی تعلق قائم کرنا، یہ ہمارے لیے غلط ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں، علماء ہی دین کے محافظ ہیں، علماء ہی آپ کے محافظ ہیں. فکری طور پر، اخلاقی طور پر، منہجی طور پر یہی علماء آپ کی حفاظت کرتے ہیں. آپ بتائیے جتنے فتنے اٹھتے ہیں اخوانیت پر، جو آپ نے سنا شیخ محترم سے، اخوانیت اور تحریکت کا یہ فتنہ جو ہے، اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر جا کے کھڑا کر دیا ہے. اس فتنے کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ علماء نے بتایا. اسی طرح سے بدعات کا جو فتنہ ہے، کفریات کا جو فتنہ ہے، اور اسی طرح سے انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، الحاد کا جو فتنہ ہے، ان فتنوں کے بارے میں آپ کو کون بتا رہا ہے؟ علماء بتا رہے ہیں. اس لیے یہ علماء یہ آپ کے دین، عقیدے اور منہج کے محافظ ہیں. ان سے آپ کو کاٹا جا رہا ہے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ایسے عناصر سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کو ایسے بہروپیوں کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے دوری بنائیں. اپنے مسجد سے جڑیں، اپنے مسجد کے عالم دین سے جڑیں، مسائل ان سے پوچھیں اور چیزوں کے بارے میں ان سے دریافت کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ صحیح دین، صحیح منہج اور صحیح عقیدے پر آپ قائم رہیں اور فتنے کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔